اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبالحق انزلناہ، اور حق کے ساتھ ہی ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ وبالحق نزل، اور یہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے۔ وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا مبشرا ونذیرا، مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ وبالحق انزلناہ، یعنی اس قرآن مجید میں جو بات بھی لکھی ہوئی ہے وہ حق اور سچ ہے، اور جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اگر اس میں لکھا ہوا ہے کہ بے نماز جہنم میں جائے گا تو یقیناً جائے گا، اور اگر اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نافرمانوں کو سخت ترین عذاب دیے جائیں گے تو یقیناً دیے جائیں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اور اگر اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر کی بات ماننے والوں کو جنت کے اعلیٰ مقامات سے نوازا جائے گا تو یقیناً ایسا ہی ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ وبالحق نزل، اور یہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے، یعنی بہت لمبے فاصلے سے یہ قرآن مجید جبریل لے کر آتے ہیں، درمیان میں بڑے بڑے منازل ہیں اور بڑے بڑے فاصلے ہیں، لیکن جبریل امین ایک تو اس کو جلدی جلدی لے کر پہنچ جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ کا امکان نہیں، جیسا اللہ نے فرمایا ویسا ہی جبریل امین اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور فرمایا اے میرے پیغمبر، اگر یہ قرآن مجید کو نہیں مانتے تو آپ غم نہ کریں، آپ کا کام صرف یہ ہے کہ اچھے کام کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دے دیں، اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے والوں کو جہنم کے عذابوں سے ڈرا دیں۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا جسے ہم نے جدا جدا کیا۔ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے پڑھیں۔ عَلَى مُقْسِن، ٹھہر ٹھہر کر۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور اسے ہم نے آہستہ آہستہ اتارا، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ وَقُرْآنًا آتَيْنَاكَ، جو فعل محذوف ہے اس کا یہ مفعول ہے، اور قرآن کی جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی ہم نے اے میرے حبیب آپ کو یہ قرآن مجید عطا کیا جو ایک عظیم کتاب ہے۔ فرقناہ، اس کو ہم نے علیحدہ علیحدہ جدا جدا تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پر نازل کیا، اور اس کی تلاوت کے لیے بھی اس کو الگ الگ صورتوں میں اور الگ الگ آیات میں بانٹا۔ پھر جو لمبی آیات ہیں ان میں بھی فاصلے قائم کیے۔ کہیں آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید کی آیت میں میم آتا ہے، کہیں جیم آتا ہے، اور کہیں طا آتا ہے، تو میم کا مطلب ہے وقف لازم، اور جیم کا مطلب ہے وقف جائز، طا کا مطلب ہے وقف مطلق۔ تو یہ تھوڑا تھوڑا اور علیحدہ علیحدہ اس لیے بنایا تاکہ قرآن مجید کو پڑھنے میں اور یاد کرنے میں آسانی رہے۔ آپ یہ منظر ذہن میں رکھیں کہ جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس وقت یہ کتابی شکل میں تو نہیں تھا، بلکہ لکھا ہوا بھی سارا نہیں تھا۔ لوگ زبانی قرآن مجید کی ایک ایک آیت اپنے استاد سے سیکھتے، پھر بار بار اس کو دہراتے حتیٰ کہ اس کو یاد ہو جاتا۔ اور یاد کرنے والے بچے نہیں تھے، بڑی عمر کے لوگ تھے، ہر عمر کے لوگ اس قرآن مجید کو یاد کرتے تھے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے انتقال کے وقت آپ کی موجودگی میں ہزاروں قرآن مجید کے حفاظ جو پورے قرآن کے یا قرآن کے کچھ حصے کے حافظ تھے وہ موجود تھے۔ تو قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں اور اس کی 6666 آیات ہیں، 650 کے قریب اس کے رکوعات ہیں اور 7 اس کی منزلیں ہیں۔ تو یہ جو آیات ہیں اور صورتیں ہیں اور ان کی ترتیب ہے، یہ تو اللہ کے حکم سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائی، لیکن اس کو 7 منزلوں میں صحابہ کرام کے دور میں ہی تقسیم کر دیا گیا تھا، اور ان 7 منازل کے لیے ایک 7 حروف کا ایک مجموعہ ہے، اس کو آپ یاد کر لیں۔ وہ ہے فمی بشوق۔ فا سے مراد سورۃ الفاتحہ، میم سے مراد سورۃ المائدہ، یا سے مراد سورہ یونس، اور با سے مراد بنی اسرائیل، شین سے مراد سورۃ الشعراء، اور وا سے مراد سورۃ والصافات، اور قاف سے مراد سورۃ قاف۔ مطلب یہ ہوا پہلی منزل سورۃ الفاتحہ سے سورۃ المائدہ تک، فمی بشوق، فا اور میم، آگے آ گئی یا۔ دوسری منزل مائدہ سے یونس تک، تیسری آ گئی بے شوق، با، یونس سے بنی اسرائیل تک، اور اس سے اگلی منزل سورۃ الشعراء تک، اور اس سے اگلی منزل سورۃ والصافات تک، اور اس سے اگلی منزل سورۃ قاف سے لے کر آخر قرآن مجید تک۔ یہ 7 منازل ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اکثر ایک ایک منزل روزانہ پڑھتے تھے۔ بعض صحابہ نے قرآن مجید کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، اور اس کو منازل فیل کہا جاتا تھا۔ فیل کا مطلب بہت بڑی جسامت والی منزل۔ تو 10 پارے روزانہ بھی بعض صحابہ کرام پڑھتے تھے، اور حجاج بن یوسف کے دور میں پھر قرآن مجید کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا، اور اس پر زبر زیر بھی لگائی گئی۔ پہلے زبر زیر نہیں تھی۔ حجاج 95 ہجری میں فوت ہوا ہے، گویا پہلی صدی ہجری میں ہی قرآن مجید کو 30 پاروں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، اور ہر پارے کا نام اس کے پہلے لفظ کے نام پر رکھا گیا۔ پھر سن 300 ہجری میں ماوران نہر کے علماء نے اس میں رکوعات کا اضافہ کیا، تو ہر رکوع بناتے وقت انہوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ ایک مکمل بات ایک رکوع میں آ جائے۔ رکوع کی نشانی عین سے ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں عین کے اوپر ایک نمبر ہوتا ہے، ایک درمیان میں ہوتا ہے اور ایک نیچے ہوتا ہے۔ عین کے اوپر جو نمبر ہے یہ سورت کا نمبر ہے، یعنی اگر 6 ہے تو اس کا مطلب یہ رکوع سورت کا 6واں رکوع ہے، اور اس کے اندر 14 لکھا ہوگا، یعنی اس رکوع میں 14 آیات ہیں، اور نیچے 12 لکھا ہوگا تو مطلب کہ یہ اس پارے کا 12واں رکوع ہے۔ تو اس ترتیب سے قرآن مجید کو پڑھنے میں بھی آسانی ہے اور لکھنے میں بھی آسانی ہے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 آیتیں لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین بھی 5 آیتیں لے کر اکثر آیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، اور الحمدللہ ہمارا یہ سبق بھی تقریباً اس کی ایوریج 5 آیات ہیں، کبھی 4 یا کبھی 6 بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اکثر اوقات ہمارا یہ سبق 5 آیات پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو یہ وہ بہترین ترتیب ہے جس کے باعث قرآن مجید کو پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے ضرورت کے مطابق اس کو موقع بموقع اس لیے نازل کیا کہ مسلمانوں کے سوالات کا جواب بھی مل جائے اور ان کے لیے اس کو یاد کرنا بھی آسان ہو جائے۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، کہہ دیجئے تم اس کے ساتھ ایمان لاؤ یا نہ ایمان لاؤ۔ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ، یقیناً وہ لوگ جو اس قرآن سے پہلے علم دیے گئے تھے،
اذا یتلی علیہم جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے یخرون للاذقان سجدا تو وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں سبحان ربنا ہمارا رب ہر کمزوری سے پاک ہے ان کان وعد ربنا لمفعولا یقیناً ہمارے رب کا وعدہ پورا کیا گیا ہے فرمایا اے کفار مکہ اے قریش اب یہ قرآن ہزاروں لوگوں تک پہنچ چکا ہے اور اس کے بہت سے حافظ بھی پیدا ہو گئے ہیں تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ اس سے قرآن مجید کو اور اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ قرآن ساری دنیا میں پھیلے گا اور پوری دنیا اس قرآن مجید کو پڑھے گی اور اس پر ایمان لائے گی اور اس پر عمل کرے گی تمہارے ایمان لانے یا نہ لانے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اور فرمایا وہ لوگ جنہیں اس قرآن سے پہلے علم دیا گیا ہے یعنی اہل کتاب میں سے وہ لوگ جیسے ورقہ بن نوفل اور عبداللہ بن سلام اور حضرت سلمان فارسی اور نجاشی یہ حضرات وہ ہیں جو عیسائی تھے یا یہودی تھے جب ان کو قرآن مجید کا علم حاصل ہوا تو پھر ان کے دلوں پر بہت اچھا بہت زبردست اثر ہوا اور یہ قرآن کو سن کر ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ یہ جو آیت ہے کہ سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا اس کو سجدے میں پڑھنا مستحب ہے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ اور وہ گر پڑتے ہیں اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اور یہ قرآن ان کو خشوع و خضوع میں بڑھا دیتا ہے یہ سجدے والی آیت ہے آپ اگر بعد میں سبق کے بعد سجدہ کرنا چاہیں تو کر لیں اور مستحب سجدہ ہے اگر کوئی نہ بھی کرے تو اس پر گناہ کوئی نہیں تو فرمایا کہ وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں قرآن مجید کو سن کر رونا یہ اللہ پاک کی خاص عنایت اور رحمت ہوتی ہے جس آدمی کو نصیب ہو جائے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ کہہ دیجئے اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو ایما تدعو جس کو بھی پکارو فلہ الاسماء الحسنی تو اس کے لیے سارے نام خوبصورت ہیں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ اور اپنی نماز کو زیادہ بلند نہ کیجیے وَلَا تُخَافِتْ بِهَا اور نہ اس کو بہت پست کیجیے وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اور ان کے درمیان راستہ تلاش کیجیے کفار کو رحمان سے بڑی چڑ تھی وہ کہتے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَانُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا اور کہتے ہم نہیں جانتے رحمان کون ہے اور جب صلح حدیبیہ ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوانا چاہی تو سہیل بن عمرو نے کہا کہ ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے بسم کا اللہم لکھو تو اللہ نے فرمایا اللہ کہو یا رحمان کہو سارے نام اسی کے ہیں
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو یا اللہ کے کسی دوسرے صفاتی نام سے پکارو، سارے نام اللہ کے ہیں۔ اور فرمایا کہ ولا تجہر بصلاۃ کا، نماز کے اندر اپنی قرات بہت زیادہ بلند آواز سے بھی نہ پڑھو اور بہت آہستہ بھی نہ پڑھو۔ فرمایا کہ اتنی بلند نہ پڑھو کہ مشرکین تک پہنچ جائے اور وہ قرآن مجید کو گالی دیں، اور اتنی آہستہ بھی نہ رکھو کہ صحابہ تک بھی آپ کی قرات نہ پہنچے جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کے درمیان بین درمیانی آواز سے پڑھو، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں چھپ کر صحابہ کو نماز پڑھاتے تھے، اس لیے فرمایا درمیان والی آواز رکھو۔ صدیق اکبر بہت آہستہ آواز سے پڑھتے تھے، حضرت عمر بہت بلند آواز سے پڑھتے تھے، تو حضور نے فرمایا صدیق تم ذرا اپنی آواز اونچی کر لو، اور عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم اپنی آواز تھوڑی سی نیچی کر لو۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور کہہ دیجئے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، لم يتخذ ولدا، جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی، ولم يكن له شريك في الملك، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی شریک بادشاہی میں، ولم يكن له ولي من الذل، اور اس کا کوئی مددگار نہیں عاجزی کی وجہ سے، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بیان کرو، بڑائی بیان کرنا۔ یہ بڑی جامع آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بھی آ گئی، تحمید بھی آ گئی، تحلیل بھی آ گئی، تکبیر بھی آ گئی، اور فرمایا کہ اللہ کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اکیلا نظام حکومت نہیں چلا سکتا، اس کو وزراء کی ضرورت ہوتی ہے، افسروں کی ضرورت ہوتی ہے، بیوروکریسی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ اکیلا ہی سارا نظام چلاتا ہے، اور اس کے اس کاروبار سلطنت میں نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی شریک ہے۔ ترجمہ ایک بار، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، اور حق کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو اتارا، وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا، مَا أَرْسَلْنَاكَ، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور قرآن عظیم کو ہم نے جدا جدا کیا، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ اس کو لوگوں پر پڑھیں، عَلَى مُقْسٍ، ٹھہر ٹھہر کر، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور اس کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، قُلْ آمِنُوا بِهِ، کہہ دیجئے اس کے ساتھ ایمان لاؤ، او لا تؤمنوا، یا ایمان نہ لاؤ، ان الذین اوتوا العلم، یقیناً وہ لوگ جو علم دیے گئے، من قبلہ، اس سے پہلے، اذا یتلیٰ علیہم، جب ان پر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے، یخرون للاذقان، تو وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل،
سجدا سجدہ کرتے ہوئے وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں سبحان ربنا پاک ہے ہمارا رب ان کان وعد ربنا بلا شبہ ہمارے رب کا وعدہ لمفعولا یقیناً پورا کیا گیا ہے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ اور وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل یبکون روتے ہوئے وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اور یہ انہیں خشوع میں بڑھا دیتا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ کہہ دیجئے اللہ کو پکارو عبد الرحمن یا رحمان کو پکارو ایما تدعو جسے بھی تم پکارو فلہ الاسماء الحسنی تو اس کے لیے خوبصورت نام ہے ولا تجہر بالصلاۃ کا اور اپنی نماز میں زیادہ بلند آواز نہ کیجیے ولا تخافت بہا اور نہ اس کو بہت پست رکھیے وابتغ بین ذالک سبیلا اور ان دونوں کے درمیان راستہ تلاش کیجیے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اور کہہ دیجئے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں لم يتخذ ولدا جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی ولم يكن له شریک اور نہ ہی اس کا کوئی ساتھی ہے فی الملک بادشاہی میں ولم يكن له ولی اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہے من الذل کمزوری کی وجہ سے وکبرہ تکبیرا اور اس کی بڑائی بیان کرو بڑائی بیان کرنا الحمدللہ سورۃ الاسراء ختم ہوئی اور اس کے بعد سورۃ الکہف شروع ہوگی وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین